ورنہ تزکیہ کرتا ہے، پھر تعلیم کتاب و حکمت کرتا ہے۔
آپ کے ذہن میں اب تک کی 5 تقریریں ہیں، اس کی طویل ذہن میں موجود ہوگی، تو اس گفتگو کا آغاز کر دیا کہ مقصد عدل قیام، مقصد کے حصول کے لیے رسالت کا فنکشن اور رسالت کے جو کار رسالت ہیں، کیسے رسول نے اس مقصد کے حصول کو حاصل کرنا ہے، ان 4 ڈائمنشنز میں، ان 4 جہتوں میں کام کرنا ہے۔ آج کی گفتگو اس کے حوالے سے ہوگی۔ میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ بابا بلند ہرگز ضرور سے سب سے پہلے دیکھیے یہ ترتیب بھی جو نبی کے 4 کام رکھے ہیں، اس میں بھی حکمت ہے۔ تلاوت آیات، تزکیہ، پھر تعلیم کتاب و حکمت۔ پروردگار عالم کا کوئی قول حکیم کا قول ہے، الفاظ کی ترتیب بھی کوئی نہ کوئی آرڈر آف پریورٹی رکھتی ہے۔ تو یہ آرڈر آف پریورٹی کام میں پہلے تلاوت کتاب ہے، پھر تزکیہ ہے، اس کے بعد تعلیم کتاب ہے، اور اس کے بعد تعلیم حکمت ہے۔ مثال آپ سمجھ دوں، جیسے یونیورسٹی کا کوئی بھی آج کی یونیورسٹی اٹھا لیں، اس کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں، سب سے پہلے پری انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو پری انٹری ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی میں داخلے کی اہلیت ہو جاتی ہے، پھر وہ درسگاہ میں آ کر درسگاہ کے نظم و ضبط کے لحاظ سے کلاسز کو اٹینڈ کرتا ہے۔ جو تلاوت آیات کی دعوت ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تلاوت آیات کا فریضہ مکے میں بھی دیتے رہے، مدینے میں بھی دیتے رہے، کل بھی تلاوت آیات ہو رہی تھی، آج بھی تلاوت آیات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو پہلا فنکشن ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ جب کوئی اس میسج کو سن کے منقلب ہوتا ہے تو اس نے گویا انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا، اب وہ نبی کے مکتب میں داخلے کا اہل ہو گیا۔ پہلی چیز تلاوت آیات، پیغام سنا، پیغام کو سمجھا، دل منقلب ہوا، تو گویا مکتب رسالت میں داخلے کا انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا۔ جو تلاوت آیات سن کے منقلب نہیں ہوا، وہ تاریخ شاہد ہے، نبی مسلسل تلاوت آیات کرتے رہے، تو پہلا مرحلہ ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ، اب دنیا کے مدرسوں میں جناب والا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انٹری ٹیسٹ پاس ہوتا ہے، ویسے ہی تعلیمی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اسکرپوں کی زمانہ مثال نوجوان دوستوں کے لیے دیتا ہوں، قرب ذہن حاصل ہو جاتا ہے اس سے۔ تو دنیا کے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، دنیا کے اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انٹری ٹیسٹ پاس کیا، آپ نے داخلہ فیس کا فارم جمع کرایا، چالان جمع کرایا داخلہ فیس کا، اور پہلے سیمسٹر میں کلاسز شروع ہو گئی۔ ابھی مکتب رسالت کی داخلہ فیس کیا ہے، اس پر بعد میں آؤں گا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کے مدرسے میں آتے ہی کتاب اور حکمت کی کلاس میں انسان بیٹھتا نہیں ہے۔ کتاب اور حکمت کی کلاس فوراً ہی شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک مرحلہ درمیان میں ہے۔ یہ مرحلہ ہے تزکیے کا۔ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا ہے تو میں عرض کر دوں کہ وہ 4 جو آیت کی تفصیل گوشہ تھا، ابتدا میں بیان کرنا چاہیے تھا، اس وقت دہراؤں آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو آرڈر آف پریورٹی واضح ہو سکے، کس ترتیب سے یہ 4 فنکشن ہیں۔ وہ ترتیب یہ ہے، پہلا مرحلہ تلاوت آیات کا، دوسرا درجہ تزکیے کا، جو تزکیے کے مرحلے سے گزرتا ہے، پھر وہ کتاب کی کلاس میں بیٹھتا ہے، اور پھر وہ حکمت کی کلاس میں بیٹھتا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ 2 مضامین ہیں، دونوں کی جو نوعیت ہے وہ الگ الگ ہے۔ تعلیم کتاب کی نوعیت الگ ہے، تعلیم حکمت کی نوعیت الگ ہے۔ ابھی واضح کر دوں گا تعلیم کی حیثیت سے، لیکن سوال یہ رکھنا ہے آپ کی خدمت میں کہ تزکیہ تعلیم سے پہلے کیوں ضروری ہے؟ اور جو جدید معاشرہ ہے، میں آپ سے پریاس کروں گا، پہلے نتیجہ دے دوں پھر آپ کو جدید معاشرے کی بات کروں گا۔
جن معاشرے کو ہم حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں آج، تزکیہ پہلے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، علم تصرف دیتا ہے، جیسے علم بڑھتا ہے ویسے اختیار بڑھتا ہے۔ آج کے دور میں نالج از پاور۔ ہم زیر نگی کیوں ہیں کہ ہم علم کے میدان میں پیچھے ہیں؟ مغرب آگے کیوں ہے؟ میدان علم میں آگے ہے۔ تو نالج، علم تصرف اختیار دیتا ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے تصرف و اختیار بڑھتا ہے۔ بات آ جائے گی سب لوگ۔ تو علم کے حصول سے پہلے، نبی کے علم کی کلاسز سے پہلے یہ کیوں ضروری ہے کہ تزکیے کے مرحلے سے گزرا جائے؟ جناب والا، یہ وجہ یہ ہے کہ علم کے دونوں استعمال ممکن ہے۔ علم سے انسان تعمیر بھی کر سکتا ہے، تخریب بھی کر سکتا ہے۔ نبی کے مکتب کا اصول یہ ہے کہ جس ظرف کو علم مل رہا ہے پہلے ظرف پاک ہو، تاکہ جب علم ملے تو صرف تعمیر سامنے آئے، معاشرے میں تخریب نہ ہو۔ تو میں بس سے ادب مل کے بابا جی قرآن دیے ضرور۔ نبی کے مدرسے کا اصول یہ ہے کہ علم اس وقت دے گا نبی جو اہل ہوگا۔ اہلیت میں داخلے کی شرط جو ہے تلاوت آیات، پہلے اس کا راضی منقلب ہونا ضروری ہے۔ جب آمادہ و تیار ہو گیا تو نبی پہلے یہ دیکھیں گے ظرف پاک ہے، ظرف اہل ہے کہ جو میں حکمت اور علم دوں گا اس کو مس یوز تو نہیں کرے گا۔ تو ذرا پہلا کہ ظرف پاک ہو، کیونکہ علم سے تصرف آتا ہے، تصرف تعمیر کی طرف لے جا سکتا ہے اور تخریب کی طرف۔ اب میں دست ادب باندھ کر یہاں پر ایک تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ یہ کہ اگر معاشرے میں لوگوں کو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں جو دعوے دار تو یہ ہوں کہ ہم مکتب رسول کے طالب علم ہیں، لیکن نعرہ تکبیر کہہ کر گلے کاٹتے ہوئے نظر آئے، تو جناب والا جہاں تزکیے کے بغیر علم ملتا ہے نتیجہ بربریت کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ بربریت کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے، مکتب رسالت کا پڑھا ہوا نہیں ہو سکتا۔ کہ جس علم کی بنیاد پر معاشرے میں تخریب نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس کی نسبت مکتب رسالت سے ہو۔ بات بات ہوگی سامنے کو مل کے بابا جو رہا دیا اگلا مرحلہ تعلیم کتاب اور حکمت۔ کتاب کے متعلق پہلے 4 دن گفتگو سے حاصل ہو چکی ہے، تو جملے کروں گا اور جس کی طرف آج اس منزل کی طرف اشارہ کرنا ہے تو وہ شکریہ کروں گا آپ کہ اگلا مرحلہ تعلیم کتاب کا ہے اور اس سے اگلا مرحلہ تعلیم حکمت کا ہے۔ حکمت کے متعلق مولا کا قول ہے کہ حکمت جو ہے یہ کہ حکمت تھوڑی ہوتی ہے، اور حکمت فقیر کو بادشاہ کے منصب پہ ملا ہے۔ فقیر کو بادشاہ کے منصب پہ ملا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو کلاسیکل لٹریچر میں اسلامک اور فلسفیکل حکمت کی بہت سی تعریفیں ملیں گی۔ میں ان کی بنیاد پر آپ کو سہل کر کے آج کے دور کا مفہوم بتا دوں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں، علم بے بہا ہے۔ علم بے بہا ہے، اس لیے جب نبی نے علم سے تعبیر کیا، جب علم کو کسی شہر سے مشابہت دینا چاہی تو شہر سے دی۔ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، یہ علم کی وسعتوں کے حوالے سے ہے۔ لیکن جب حکمت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا انا مدینۃ الحکمہ، یہ کہا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں۔ اب علم اور حکمت میں فرق واضح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ علم کے شہر کے اندر ہی حکمت کا گھر موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں کے در علی ہے۔ نبی کا قول ہے انا مدینۃ العلم والی بابوہا انا دار الحکمہ والی بابوہا۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟
4 دن پہلے میں نے ایک مثال دی تھی سائنس اور ٹیکنالوجی. سائنس نظریہ بتاتی ہے اور بڑے سے بڑا نظریہ جب تک کتاب میں فارمولے کی صورت میں ہوگا وہ نظریہ ہی رہ جائے گا. ٹیکنالوجی یہ بتاتی ہے کہ اس نظریے کو عملی صورت میں کیسے ڈھالنا ہے. اور جو یہ گیپ ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی کا، جو اقوام برج کر لیتی ہیں، جو اقوام یہ گیپ عبور کر لیتی ہیں، وہی آگے چلی جاتی. یہ مثال آپ کے ذہن میں ہوگی، اس سے ذہن حاصل گفتگو ہوگی. تو ابھی آپ یہ کرنا ہے آپ کی خدمت میں علم اور حکمت کا فرق کیا ہے. علم کے اب میرے پاس ایک انگریزی کی اصطلاح ہے، اس کا مجھے مناسب اردو ترجمہ نہیں ملا، اس لیے دست ادب خوان کے معذرت کے ساتھ اکثر استعمال کرتا رہتا ہوں، لیکن یہاں بالکل معذرت ہے. جب بھی استعمال کرتا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن اس کا ابھی تک مجھے مناسب اردو ترجمہ نہیں ملا. میری کمائی ہے کہ علم کے آپٹیمل استعمال کا نام حکمت ہے. اگر علم اپلائی ہو اور آپٹیمائز ہو کے اپلائی ہو تو اسے حکمت کہتے ہیں. یعنی علم کے بہترین استعمال کا نام حکمت. یہی وجہ ہے کہ علم کے بعد حکمت کی کلاس کو رکھا گیا کہ علم آ گیا، اب تمہیں بتائیں گے اس علم کو استعمال کیسے کرنا ہے. علم کے بہترین استعمال کا نام حکمت ہے. بہت سی جہتوں میں سے ایک جہت ہے. حکمت کی بڑی بہت وسیع تعریف ہے. جو برادران عزیز مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، اردو ترجمے میں آقا رائے شہری عصر حاضر کے بہت بڑے محقق ہیں. انہوں نے 2 جلدوں میں علم اور حکمت پہ کتابیں لکھی ہیں، اور میرے پسندیدہ موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. یہ اسٹالز پر موجود ہیں، اگر آپ کو خود مطالعے کا شوق ہے آپ ضرور لے کے پڑھیں. اس میں علم اور حکمت دونوں کے حوالے سے الگ الگ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام کے اقوال اور احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں وہ جمع کی ہے، اور اس کو بڑا اپنا کرسپ کمنٹس کے ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کیا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حکمت علم کا بہترین استعمال. 4 کار رسالت آپ کی خدمت میں سکتی: تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم، کتاب و حکمت. یہ 4 کام ہیں. آبجیکٹو وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، جو ہمارا سرنامہ کلام چل رہا ہے. آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے، مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ 4 فنکشنز ہیں. سوال اب یہ رکھنا ہے، اس آیت کا اگلا حصہ اور آج کی باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. یہ کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا. سوال یہ ہے کہ دنیا نے اس کا ترجمہ کیا امی کا. سبحان اللہ، ترجمہ تو سب کے امی کا مطلب اللہ نے کہا ترجمہ عمومی طور پہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے بے پڑھے لکھوں نے ایک رسول کو مبعوث کیا. والا ابھی قوامی بات آپ کی خبر نہیں کرتے. اقوام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ملے تو وہ شخصیت پرستی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اگر لیڈر کا کب یہاں پہ ہے تو وہ یہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. وہ خصوصیات جو اس بیچارے شخص کو بھی نہیں پتا، اس کے مرنے کے بعد وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں اس کی شخصیت میں. جب اس پہ گفتگو ہوگی میں شاید مختلف رائے رکھتا ہوں کسی بات پر. تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ لیڈر یہاں پہ ہو یہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. بہت سے مثالیں آپ کو سناتا ہوں. جناب حضرت عیسیٰ خدا کے برگزیدہ بن گئے، لیکن امت نے تسلیس کا کونا بنا دیا. اتنا بڑا ہے، خدا کا بیٹا بنا دیا ہمیں. لیکن فرزندان توحید میں الٹی گنگا بہ رہی ہے. خدا نے اتنا بڑا رسول دیا، چاہتے ہیں نعوذ باللہ گھسیٹ کے اپنے برابر لے آئے، ساکم بدہن نعوذ باللہ. لیکن یہ رویہ آپ کو ملے گا، اتنا بڑا رسول دیا. اور یہی بات دیکھ لیجیے، امی کا مطلب کیا کیا کہ بے پڑھا لکھا. جی امی کا مطلب یہ صحیح ہے
کہ جس نے یہاں آ کر کسی سے نہ پڑھا ہو. اگر آپ یہ ترجمہ کریں ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہیں. جی ہاں, جس نے اتنا بڑا رسول کائنات کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے وہ اس کو یہاں نعوذ باللہ جاہل نہیں بھیجے گا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے تختی کرے. وہ اسے وہاں سے پڑھا کے بھیجتا ہے. ہمارا رسول معظم وہاں سے آئے. امی کا مطلب یہ کہ جس نے یہاں کسی کے سامنے زانو ادب نہ طے کیا ہو. استاد ہیں, آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ ہیں یا مجھے اندازہ ہے کہ وہ اب مخصوصی بندی سے ضرور سب شروع ہو چکے ہیں. تو آہستہ آہستہ پورا مکمل ہوتا ہے. ایک دفعہ باواز بولے ہمیں ضرور دھیرے دھیرے گفتگو کروں گا. عرض یہ ہے کہ دو مثالیں لے لیجیے. امیوں میں ہم نے کہا کہ وہ رسول وہاں سے خدا نے بھیجا ہے, پڑھا لکھا کے بھیجا ہے. خدا کے یہاں اور جاب ٹریننگ کا تصور نہیں کہ عہدہ سنبھال لیا اب آپ کہیں کہ ساتھ ساتھ ٹرین ہوتا رہوں گا, کچھ آپ میری مدد کریں کچھ میں کوشش کروں گا. بات واضح ہو رہی ہے. خدا جب بھی کسی اپوائنٹمنٹ پہ کوئی اسائنمنٹ کرتا ہے, کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے کسی ڈیزگنیشن پہ, تو پہلے کوالیفیکیشن دیکھتا ہے پھر کوالیفائڈ لگاتا ہے. اب جناب عیسیٰ آ کر کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا عبد ہوں, اس نے کتاب دی اور نبی بنا کے بھیجا. ایک رتبے میں کمتر رسول کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں, کمتر رسول رتبے میں وہ گہوارے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ صاحب کتاب ہوں. اور ہمارے رسول کو نعوذ باللہ 40 سال کی عمر میں, اب جو واقعہ آپ نے روایتوں کی زینت بنایا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل آئے, میں یہ جملہ دل تو چاہتا ہے لیکن یہاں کی کچھ وہ ہے کہ ادا نہیں کر سکتا, لیکن آپ نے جو رنگ آمیزش کی ہے اس واقعے میں, اقرا کے واقعے میں اٹھا کے تاریخوں میں پڑھ لیجئے. بھئی ہمارا رسول وہ نہیں کہ جو اقرا کے لیے جبرائیل کا محتاج ہو. ہمارا رسول وہ ہے کہ جس کے شاگرد جبرائیل کے استاد ہیں. مثال سے آپ کی خدمت میں دیکھوں, مثال زبان پہ رکی ہوئی ہے, اب عرض کر دوں. دو بالواسطہ طریقے, اگر کسی کے علمی قد کو دیکھنا ہو کہ اس کا علمی قد کیا ہے, یا اس کے استاد کو دیکھ لیں یا شاگرد کو دیکھ لیں. مثلا آپ کو بات بازی کر کہنا کیا, فرض کیجئے کہ اس وقت اس مجمع میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے شیکسپیئر سے انگلش لٹریچر پڑھا ہو. ابھی وہ بولے گا نہیں, کلام نہیں کرے گا, اس کی انگلش لٹریچر کی دھاک آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی. یا برعکس لے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو کہ اس نے غالب سے اردو پڑھی ہو, ابھی کلام نہیں کرے گا, ویسے ہی اس کی اردو ادب کا ایک تاثر آپ کو ذہن میں ہوگا, اس لیے کہ بڑے استاد کا شاگرد ہے. ابھی آپ نے اس کا ذاتی جوہر نہیں دیکھا, لیکن بڑے استاد کی نسبت ہی آپ کے ذہن کو اس کی شخصیت کی سطح کے متعلق ایک بالواسطہ اشارہ دے رہی ہے. یا بڑے استاد کا شاگرد ہو یا شاگرد بہت بڑے ہو, تب بھی شاگرد کو دیکھیں گے. میر انیس کے استاد شاگرد کو دیکھا, آپ نے کہا شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا. تو اگر نبی کے علم کا اندازہ لگانا ہے, یا نبی کے استاد کو دیکھ لے یا نبی کے شاگرد کو دیکھ لے. نبی کا استاد خود خدا ہے کہ جس نے قرآن میں کہا علمہ کا ما لم تکن تعلم, جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو پڑھا دیا. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. نبی کا استاد خود خدا ہے, اور قرآن مجید میں خدا خود کہہ رہا ہے
کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے آپ کو پڑھا دیا. اور اگر نبی کے شاگرد کو دیکھنا ہے تو نبی کے شاگرد کو دیکھنا ہے تو مولا کائنات باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کے نور انور کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے کہا کہ نبی نے مجھے ایسے تعلیم دی جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دیتا ہے. یا نبی کے استاد کو دیکھ لیں یا نبی کے شاگرد کو دیکھ لیں. اور مولا کائنات کا قول آپ کے ذہن میں ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی نے مجھے 1000 بار علم کے تعلیم کی اور میں نے ہر بار سے 1000 بار خود تعلیم کی. کیا کہنے استاد کے اور کیا کہنے شاگرد کے بارے میں نبی کا درود سناؤ. یہ والا مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ تو بالواسطہ بات ہو رہی. ایک مثال جہاں میرے احباب تشریف فرما ہے جن کے سامنے میں نے اکثر مختلف جگہوں میں یہ مثال دی ہے کہ یہ میرے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے اس لیے رد مقرر پہ ان سے معذرت سے پیش کر رہا ہوں. اگر کسی کے علم کو گیج کرنا ہو ناپنا کسی کے علم کو ناپنا ہو کہ اس کا کتنا عالم ہے اور یہ کتنا جاہل ہے تو آپ کیسے اندازہ رکھیں؟ کسی کے انسان کو علم کو دیکھنا ہو کہ کتنا عالم ہے اور کتنا جاہل ہے آپ کیسے اندازہ رکھیں؟ کوئی ہے پیمانہ؟ ابھی تک ہم میزان کی گفتگو کر رہے تھے کہ مختلف قسم کے میزان ہیں جو مختلف چیزوں کو میجر کرنے ناپنے کے کام آتے ہیں. تو اگر علم کو ماپنا ہو کہ کسی شخصیت میں کتنا علم ہے تو کیسے ناپیں گے؟ سیکنڈز، آورز، کلومیٹرز اور مایا کے لیے میٹرز سب پیمانے ہیں. علم کی ماہیت ماپنے کا کیا پیمانہ ہے؟ میں زیادہ سسپینس پیدا نہیں کرنا چاہتا. بڑی آسان سی بات ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے جتنا جانتا ہے اتنا عالم ہے, جتنا نہیں جانتا اتنا جاہل ہے. واہ 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 بہت بڑی آسان سی بات ہے. جتنا جانتا ہے اتنا عالم ہے, جتنا نہیں جانتا اتنا جاہل ہے. لیکن پیچیدگی مسئلے کی یہیں سے شروع ہوئی. سوال کے ساتھ رکھیے, میں کہتا ہوں میرا آج سینے میں دم نہیں ہے, میں بڑی مشکل سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے سہارے کر رہا ہوں کہ جتنا جانتا ہے اتنا عالم ہے, جتنا نہیں جانتا اتنا جاہل ہے. تو آپ کہہ دیں گے بھائی آپ نے سادہ بات کی, لیکن میں کہوں گا پیچیدگی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا نہیں جانتا. مجھے پتا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا نہیں جانتا. میں جانتا ہوں چند درختوں کے نام, چند ستاروں کے نام, چند کتابوں کے نام, چند اشیاء کے نام, بہت مختصر سا مخرج علمی, منبع علمی ہے میرا. لیکن اس کائنات کی وسعتوں میں کیا کچھ بکھرا ہوا ہے یہ میں نہیں جانتا. اگر میں یہ جان جاؤں کہ میں کیا نہیں جانتا تو میں اس کا عالم نہیں بن جاؤں گا. تو میں اس پوری گفتگو کو سمیٹوں نتیجے کی صورت میں, دو جملوں کی صورت میں, تو ماحصل یہ ہوگا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا عالم ہوں, لیکن یہ نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا عالم ہوں, مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کتنا بڑا جاہل ہوں. یعنی میں اپنے علم کی حد بندی تو کر سکتا ہوں, اپنے علم کی باؤنڈری تو کھینچ سکتا ہوں, لیکن اپنی جہالت کی باؤنڈری نہیں کھینچ سکتا. ساتھ رکھیے, ساتھ رہیے گا. اور یہ بڑا المیہ ہے انسانیت کا کہ ناقص علم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کامل جیسا سمجھتے ہیں. ابھی نتیجہ دے دوں آپ کہ مجھے یہ پتا ہے, ذرا سے دقیق مرحلہ ہے, ساتھ ہے سمجھ رہا آپ کو کمال علم محمد کی طرف لے کے جانا ہے نبی اکرم کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میں کیا نہیں جانتا, مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا نہیں جانتا, مجھے پتا ہے کہ کیا مختصر سے جانتا ہوں. یعنی اپنے علم کے گرد دائرہ کھینچ سکتا ہوں, اپنے
اپنے جہالت کے گرد دائرہ حد بندی نہیں کر سکتا ہے. تو جناب والا پروردگار عالم نے جب کمال علم محمد کے متعلق مخاطب ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا، بلکہ یہ کہا کہ جو نہیں جانتے تھے وہ پڑھا دیا، جہالت صفر کر کے علم کو کامل کر دیا. اگر 1400 سال پہلے خدا یہ کہہ دیتا میں نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا، آج کا مورخ، آج کا محقق آیت نکال کے تشریح کرتا کہ 1400 سال پہلے صرف 15 علوم تھے، آج ہر علم کی 15,000 شاخیں کھل چکی ہیں. تو 1400 سال پہلے سب کچھ پڑھایا تھا، آج جو کچھ اس وقت پڑھایا تھا وہ ناکافی ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ جو نہیں جانتے تھے وہ پڑھا دیا. گویا جہالت کو صفر کر دیا، علم کو کامل کر دیا. بات ابھی ذرا سی باریک ہے اور میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. سماعت ساتھ ہیں آپ سب. دیکھیے میں فرض کر لیجیے بیچلرز کیا ہوا ہے، میرے بھائی ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا میرے پاس اور میں نے اسے پڑھانا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے جتنا میں جانتا تھا اسے بتا دیا. یہ اور میں ساتھ جا رہے تھے بازار، ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو گئی اور میں نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ جو یہ نہیں جانتا تھا اسے میں نے پڑھا دیا. انہوں نے وزیرداری کے تحت مسکرا کے شاباش دی اور دل میں یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ گئے ہے تو بیچلر سے، بیچلر سے زیادہ کیا پڑھائے گا؟ اس لیے کہ خود پی ایچ ڈی تھے. بیچلر اور پی ایچ ڈی کی سطح میں جو گیپ ہے اس سے واقف تھے. میں اپنی طرف سے مطمئن ہوں جو نہیں جانتا تھا وہ بتا دیا. لیکن اس کے علم کی حد میرے علم کی حد پہ آ جائے گی، یعنی شاگرد کے علم کی حد استاد کے علم کی حد پہ آ جائے گی. اگر استاد یہ کہے جو نہیں جانتا تھا وہ بتا دیا، میں کہوں گا اگر دنیا کا کوئی استاد نبی کو یہ کہتا ہے کہ جو نہیں جانتے تھے وہ میں نے بتا دیا، تو آپ استاد کی حد پہ نبی کے علم کی حد کو محدود کر سکتے تھے. لیکن اس نے کہا جس کا دائرہ علم لامحدود ہے، یہ جو نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا. اب خدا کے علم کو پہلے حد میں لے کے آئے، پھر آپ نبی کے علم کی حد بندی کریں. ہدیہ ضرور سے کتاب دے کے بھیجا، معلم انسانیت بنا کے بھیجا. رہنے والا دو چیزیں، دو باتیں اور کہ نبی استاد ہیں، معلم انسانیت ہے، نبی کا علم کامل ہے. اب دیکھیے آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ ثابت کر دیا اس میں کوئی شک نہیں. کتاب ہے، کتاب کو پڑھانے کے لیے استاد کو علم کو کامل ہونا چاہیے. یعنی کورس کی کتاب پڑھانے کے لیے وہ استاد لگے جو بک پر اتھارٹی ہو. یہی بنیادی ڈیمانڈ ہے. وہ استاد لگے تو یہ نہ کرے کہ کتاب کلاس روم میں جانے سے پہلے کہے کہ پہلے میں خود سمجھ لوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں. جو یہ نہ کہے کہ پہلے مجھے سمجھاؤ پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں. ایسے بھی استاد ہیں. جو یہ کہ آئیں چلے مل کے سمجھ لیتے ہیں اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے. تو دنیا میں تو ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے استاد آئے تو بک پر اتھارٹی ہونا چاہیے. دیکھیے جس پر کتاب اتری ہے اس کی اس کتاب پر اتھارٹی کسی شک و شبے سے بالا تر ہے. لیکن جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو مجھے
کا کہ جیسی اتھارٹی بک پر ان کی تھی، جیسی کمانڈ بک پر ان کی تھی، یا دوسری معنوں میں کتاب کا علم جیسا ان کے پاس تھا ویسا ہی بعد میں آنے والوں کے پاس ہو۔ ہمارا سلسلہ تو یہی ہے۔ حدیث ثقلین آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ سوال اب آپ کو دو پرانی دلیلیں دینی ہیں اور آپ کی مسلسل سماعت کا شکر گزار ہوں۔ بآواز بلند نبی اکرم جناب آصف بن برخیہ قرآن مجید نے تبصرہ کیا، وہ بولا من عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ کا علم تھا
رکھی ہوئی کوئی اتنی بڑی طول و عرض کی چیز ہو، آج کے دور میں کوئی پلک جھپکتے لے آئے، آپ کیا کہیں گے؟ کراچی میں اتنا بڑا تخت رکھا ہو، یہاں پہ ایک صاحب کہیں تم آنکھیں بند کر کے کھولو وہ تخت سامنے میدان میں ہوگا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے معجزہ ہے۔ اب یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ٹیکنیکل تعریف، اور کوئی عرض نہیں ہے معجزہ کہنے، لیکن خدا نے معجزہ نہیں کہا، پروردگار عالم نے کہا من عنده علم من الکتاب، خدا نے معجزہ نہیں کہا، علم کا کرشمہ کہا، علم کا کرشمہ کہا۔ کیوں؟ اگر بات یہ ہے جب ہمارے مفسرین نے روایتوں میں لکھا، آج تفسیر نمونہ میں مختلف تفاسیر میں روایت پڑھ لیجیے گا، کہ ان کے پاس وہ علم تھا جو مادے کو شعاؤں میں تبدیل کرتا ہے، پھر شعاع کو دوبارہ مادے میں تبدیل کرتا ہے، اس وقت وہ علم تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز لائٹ کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو وقت ساکن ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنی لمبی روایت سنا دی، نوجوان پہنچ جائیں گے کہ جب روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو وقت ساکن ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس وہ علم تھا کہ انہوں نے میٹر کو لائٹ میں کنورٹ کیا، پھر لائٹ کی رفتار سے اس میٹر نے ٹریول کیا، جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچایا، دوبارہ اس لائٹ کو میٹر میں کنورٹ کیا، تخت آپ کے سامنے آیا، وقت اتنا لگا جتنا پلک جھپکتے میں لگتا ہے۔ یہ روایتیں ہمارے، یہ میں نے تفسیر رائے نہیں کی، یہ روایت موجود ہمارے وہاں۔ تو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں صرف کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ پلک جھپکتے تخت لے آیا، اور جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اگر پلک جھپکتے مدینے سے خیبر پہنچ جائے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہ پلک جھپکتے مدینے سے خیبر پہنچ جائے اور قدموں سے لپٹے ہوئے کمبر کو بھی ساتھ لے جائے تو حیرت میں نہ پڑیے گا۔ آواز بولے ہدیہ درود سے رسول کہہ دیجئے کہ بطور گواہ رسالت تمہارے اور میرے درمیان، یعنی کافروں اور رسول کے درمیان، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اس کا مطلب یہ آیت جہاں ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے رسالت کے گواہ، اس کو ایڈریس کر رہی ہے، اس کو مخاطب ہے، وہیں پر ایک اور بات کا پتہ چلا رہی ہے کہ کچھ شخصیتیں رسول کے علاوہ ایسی ہیں کہ جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے، جو کتاب پر مکمل اتھارٹی رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی روایت پیش کروں گا، ایک مختصر، اور تفسیر نور الثقلین کی ایک روایت پیش کروں گا، اور پھر تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کی روایت دیکھیے، مولا کائنات سے پوچھا کسی نے، آپ کے اس نے سوال کے لیے کرنا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کی سب سے اچھی فضیلت کون سی لگتی ہے؟ اچھا ہم آپ سے کوئی پوچھے، پوری شخصیت کے اندر ایک ہی دو خصوصیتیں ہوتی ہیں، انسان جھٹ سے بتا دیتا ہے کہ مجھے اپنی یہ صفت پسند ہے۔ وہ علی جو پوری زندگی فضیلتوں کا مرکز رہے، پیدا ہوئے تو مولود کعبہ بنے، جو بستر پہ لیٹ جائیں تو فضیلت ملے، دسترخوان پہ روٹی دے دیں تو فضیلت ملے، میدان جنگ میں تلوار چلائیں تو فضیلت ملے۔ وہ علی جو پوری زندگی فضیلتوں کا مرکز رہے، اس سے پوچھا مولا بتائیے سب سے اچھی فضیلت کون سی لگتی ہے؟ تو مولا نے کہا مجھے سب سے اچھی فضیلت وہ لگتی ہے کہ تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، مجھے سب سے اچھی فضیلت قرآن میں رسول کا گواہ ہونا لگتی ہے، اس لیے کہ اس پہ خدا نے اپنے بعد میرا نام رکھا ہے۔
ضمنی مناسبت ہے، لیکن یہ آیت آئی ہے تو یہ دو باتیں عرض کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیے رسول کے گواہ کون ہیں؟ رسالت کے گواہ کون ہیں؟ خدا ہے، اور وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. پروردگار ہمیشہ صفات بتاتے ہیں. بیگم کو سامنے محترم ایسی کیا خاص بات ہے اس گواہی میں؟ اس گواہی میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ خدا نے کل کفا باللہ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ جملہ بڑا معروف ہے، لیکن قرآن میں بھی صرف اللہ پہ ختم نہیں ہوا. رسول اللہ نے بھی کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے. تو جناب والا میں صرف آپ کے شاداب سماعتوں کے لیے جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے کہ جو یہ رسول کا کہنا ہے کہ میں نے رسالت کے لیے خدا کو کہلوانا ہے کہ یا خدا کافی ہے یا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے. تو جناب والا مطلب یہ ہے کہ جب سے نبی نے رسالت کا اعلان کیا تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اربوں انسان یہ کہتے رہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. میں کہوں گا ان سب کے گواہی دینے میں اور علی کے گواہی دینے میں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ بہت فرق ہے. یہ وہی فرق ہے جو بے علم میں اور کل کتاب کے عالم میں ہوتا ہے. بتا دوں میں اور آپ اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، علی اس لیے گواہی دے رہے ہیں یہ وہاں کے ضابطے کی ضرورت ہے. یہ وہاں کے ضابطے کی خدا نے گواہ رکھا. یہ رسالت کے گواہ ہے. اب آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. ذرا سا اگلا مرحلہ تھوڑا سا اب تک جو یہ لطافت کی گفتگو کی شاید تھوڑی سی کم ہے. دیکھیے اس طرح رسالت کے گواہ ہیں، اس طرح توحید کی گواہی کی ضرورت پڑی. رسالت کے گواہ کے لیے کیا شرط تھی؟ من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کل علم ہو. چلیے مثال سے واضح کر دیتا ہوں. توحید کی گواہی کی بھی ضرورت پڑی. ایک واقعہ بڑا معروف ہے تاریخ کا، جسے آپ اور ہم واقعہ مباہلہ سنا جانتے ہیں. مثال دے دوں، میں سیدھا آیت پہ جا رہا تھا لیکن اس سے پہلے مثال آپ کو. واقعہ مباہلہ کیا ہے کہ جب نجرانی آئے اور 3 دن تک بحث ہوتی رہی کس چیز پر، مسلمان کہتے تھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ادھر سے وہ حضرت عیسیٰ کو تسلیث کا گناہ مانگتے تھے اور 3 دن متواتر بحث ہوتی رہی. اتنے میں آیت آ گئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم سے ایک حجت کریں خبر قالوا نقوا ابنانا و ابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو بس تم ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لائیں. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تو اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تو اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. اگرچہ مباہلہ اس لیے سجا کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کے جھوٹے، کس چیز کے جھوٹے؟ یہ توحید لے کر آ رہے تھے قل هو اللہ احد، یعنی انہوں نے میدان مباہلہ میں اللہ کے واحد و احد ہونے کی گواہی دینی تھی. وہ تثلیث بتا رہے تھے، انہوں نے اس چیز کی گواہی دینی تھی. اب یہاں پر روک کر میں نوجوان دوستوں کی خدمت میں سمجھانے کے لیے ایک بات مثال سے عرض کرتا ہوں. 2 طرح کی انویٹیشن ہوتی ہے، ایک دعوت عام ہوتی ہے، ایک دعوت خاص ہوتی ہے. دعوت عام کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کر
میرے بھائی نے مجلس کا اعلان کر دیا کہ کل فلاں صاحب کے گھر مجلس ہوگی، تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا ہے۔ جن صاحب نے گھر میں مجلس تھی انہوں نے مسجد میں جا کر اعلان کروا دیا یہ کیا ہے، دعوت عام، تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب کسی کو بائی نیم نہیں بلایا، جو آنا چاہے آئے۔ اب انہی صاحب کے گھر بیٹے کی شادی کی تقریب تھی، ولیمہ تھا۔ کل جو مسجد میں اعلان کرا رہے تھے کھڑے ہو کر کے سب آ جائیں، اب انہوں نے خوبصورت کارڈ چھپایا اور ایک فہرست نکالی کہ مسٹر اینڈ مسز فلاں وتھ فیملی، مسٹر اینڈ مسز فلاں وتھ فیملی، مسٹر اینڈ مسز فلاں وتھ فیملی۔ یہ دعوت خاص ہے، جسے کارڈ بھیجیں گے وہی تقریب میں آئے گا۔ دعوت عام دعوت خاص کا فرق سمجھ گیا؟ پروردگار نے قرآن میں دعوت عام دی کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ دعوت عام دی، لیکن جب رسول چلے تو جملہ کہنے کی اجازت دیجیے بزرگ کہ رسول چلے تو صرف فرض فیملی کو لے کے گئے، یعنی جناب علی مرتضیٰ وتھ فیملی گئے۔ یہ کلوز ڈور انویٹیشن تھا۔ قرآن میں دعوت عام تھی اور یہاں پر رسول فرسٹ فیملی کو لے کر مسٹر اینڈ مسز جناب علی مرتضیٰ اینڈ فیملی گئے۔ آج کی زبان میں عرض کروں، مولا کائنات اپنے اہلیہ اور بچوں کے ساتھ گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ دعوت عام سب چلے جاتے، یہ مخصوص لوگ کیوں گئے؟ بات بات ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً برقرار ہوگا جو وہ سوال جو رکھا کہ یہاں توحید کی گواہی ہوگی۔ بات یہ ہے، ہمارے ممبروں سے ایک بات کہی جاتی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے کہ دیکھیے چونکہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہونی ہے، اس لیے وہ جائے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ دیکھیے جنہیں چھوڑ کر گئے نبی مدینے میں، وہ بہت بزرگ، جلیل القدر، قابل احترام اور بڑی منزلت والی شخصیتیں تھیں، ازواج مطہرات، اصحابہ کرام، اور پھر ایسی ایسی شخصیتیں جن کے لیے سند معصوم موجود ہے کہ اگر سند معصوم ہو کہ ابو ذر تم سے زیادہ سچے کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا، آسمان سایہ فکر نہیں ہوا، تو کیا ایسے بلند شخصیت کے قریب کس گوئی گئی ہوگی؟ اگر کوئی شخص اتنا بلند ہو جائے کہ نبی کہے سلمان منا اہل البیت، سلمان داخلے اہل بیت ہو گئے، تو یہ معمولی کس گوئی کی بیماری ان کے قریب بھی ہو؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سچا ہونا شرط اہلیت نہیں تھی وحدانیت کی گواہی کے لیے، صرف سچا ہونا وحدانیت کی گواہی کے لیے شرط اہلیت نہیں تھی، رسالت کی گواہی کے لیے جب پوری کتاب کا علم ہونا ضروری ہے تو پھر وحدانیت کی گواہی کے لیے کیا چاہیے؟ جب رسالت کی گواہی کے لیے وہ ہو جس کے لیے قرآن کہے من عنده علم الکتاب، رسالت کا وہ گواہ ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو پھر وحدانیت کا گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ خدا خود گویا ہوا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ارے وحدانیت کا خدا خود گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے، اور وہ صاحبان گواہ ہے جن کا کمال علم عین عدل ہے۔ یہاں سے آئندہ آنے والی گفتگو کے لیے اگلی جہد کا آغاز ہو گیا۔ کسی حد تک ایک حصہ اگلی 3 تقاریر سے کچھ نہ کچھ اس پر گفتگو ضرور ہوگی کہ اولو العلم قائما بالقسط، جن کا کمال علم عین عدل ہے، یہ وحدانیت کے گواہ کی شرط ہے۔ آپ کو بات واضح کروں،
دو جملوں مثال دے کر کہ یہ اولو العلم قائم بالقسط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علم کیا بتاتا ہے؟ اکثر مثال دی ہے، علم کہتا ہے کہ علم چیز کی حیثیت بتاتا ہے، آگاہی دیتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شے جس جگہ کی متقاضی ہے اسے وہاں رکھ دیا جائے۔ شے کا اپنی موضوع جگہ پہ ہونا یہ عدل ہے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ اس کی موضوع جگہ کیا ہے؟ یہ علم بتائے گا۔ علم اور عدل کا کمبینیشن کیا ہے؟ یعنی وہ صاحب علم جو عدل پر قائم ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جتنا علم ہوگا یہ پتا ہوگا کس چیز کا کیا حق ہے۔ عدل پہ قائم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ اس نے اس کا وہ حق ادا کر دیا۔ آسان بات کروں، ٹوپی کا مقام ہے سر، علم کہتا ہے ٹوپی سر پہ ہونی چاہیے۔ اگر ٹوپی سر پہ رکھ دی جائے تو یہ دستار کے ساتھ عدل ہو جائے گا۔ تو علم عدل پہ کیسے قائم ہوا کہ علم نے بتایا کہ اس کا مقام کہاں ہے، عدل نے یہ کیا کہ وہ وہاں رکھ دی گئی۔ تو اولو العلم قائما بالقسط کیا ہوگا کہ وہ صاحبان علم اسپیشل کیس ہے۔ اولو العلم یعنی جن کا علم کمال پر ہے، آسان ترجمہ کہ جنہوں نے اپنے کمال علم کو عین عدل کر دیا، یعنی جو علم جو مکمل ہے وہ ذرے سے لے کر خالق تک سب کے حقوق سے آگاہ ہے۔ اگر وہ سب کا حق ادا کر دے تو جناب والا میں عرض کروں گا کہ بہت ہی نازک موڑ ہے گفتگو کا۔ عصمت کی اس سے بہتر پرانی تعریف ممکن ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا نظریہ ہے کہ معصوم خدا بناتا ہے، معصوم خود نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ عصمت کے لیے علم کامل ہونا ضروری ہے۔ جب تک خدا علم کمال نہ دے اور کمال کے ساتھ عدل میں قائم نہ کروائے، قائم وہ شخص کرتا ہے لیکن کمال علم خدا دیتا ہے۔ اولو العلم قائما بالقسط، ایک مثال اگر آپ کی سماعت و ساتھ ہے، لطیف سی مثال ہے اس خوش گفتگو بات کی، اس پر گفتگو آ گئی، سماعت ساتھ شاید آپ سے صلوات سنائیں۔ دیکھیے سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھائی معصوم کیسے رہتا ہے؟ اس دنیا میں میں نے کہا میکینزم جو ہے قرآن کا وہ اولو العلم قائما بالقسط، ذرے سے لے کر خالق تک کے ہم سے آگاہ ہیں، اس کا عدل پہ قائم ہو جائے تو معصیت سرزد نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ پیچیدہ موضوع ہے، نوجوان دوستوں کو بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ مثال میرے والد مرحوم علامہ حکیم سید ذکی حیدر دیا کرتے تھے، ان کے بلندی درجات پہ یہ پیش کر رہا ہوں، مل کے بابا سے بولیں ہدیہ درود عالم نے کہا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہم نے تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت رکھی ہے۔ عبرت کیا ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ چوپائے کے پیٹ میں عبرت یہ رکھی ہے کہ خالص دودھ جو ہے وہ بہتا ہے گوبر اور خون کے درمیان، من بین فرث و دم، خالص دودھ کی نہر جاری کرتا ہے خدا، لبنن خالص۔ خدا کی مثال کیا ہے؟ چوپائے کا بند پیٹ ہے، اس میں گوبر کی غلاظت بھی ہے، اس میں خون کی غلاظت بھی ہے، اس میں گوشت کی غلاظت بھی ہے۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ اس بند پیٹ میں اتنی غلاظتوں کے درمیان خالص دودھ کی نہر جاری کرتا ہے جو پینے میں خوشگوار ہے، حلق میں اٹکتی نہیں۔ یہ خدا کی شان ہے۔ دودھ رہتا ہے، گوبر رہتا ہے، خون رہتا ہے، بیچ میں خالص دودھ کی نہر جاری ہوتی ہے۔ بچانے والا معصوم کی مثال دنیا میں ایسی ہی ہے۔ یہ دنیا
علم کا ہے ابھی بس جانے گرامی بہت شکر گزار ہوں مل کے بابا سے بنا تو کل کتاب کا علم یہ شرط ہے گواہ رسالت کی علم قائم بالقسط یہ شرط ہے گواہ توحید کی اور دیکھیے یہ گواہیاں ایک لطیف گوشہ ہے اور آخری گوشہ ہے بتائی کا کہ یہ کہا شہد اللہ ہو انہ لا الہ الا ہو اور یہ میرا نہیں ہے ایک عارف زمانہ بہت بڑے جید عالم دین نے اس آیت کی تفسیر میں گوشہ ہدیہ کیا ان سے مستعار لے کے آگے پیش کرنا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے خدا اپنی ذات پر خود گواہ تو کیا کوئی زمانے میں ایسا ہے کہ جب وہ اپنی ذات سے اپنی ذات کی گواہی دے رہا ہو تو وہ ذات کی وہ تو کوئی زمانے میں ایسا ہے کہ جب خدا اپنی ذات کی خود گواہی دے تو زمانے میں کوئی ایسا تو ہو اس سطح پر کہ اس کی اپنی دی ہوئی گواہی کو محسوس کر سکے خدا اپنی ذات پر خود گواہ لیکن جب خدا یہ گواہی دے رہا ہے اپنی ذات سے کہ میں لا الہ الا اللہ تو کوئی زمانے میں ایسا ہے جو محسوس کر سکے کہ وہ اپنی ذات سے اپنے واحد و احد ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور اب یہ ان کی نظر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کائنات میں صرف مولائے متقیان کا جملہ نظر آتا ہے جو مولا نے دعائے سبا میں کہا یا دلہ ذات ہی میں ذاتے اے وہ جو اپنی ذات پر اپنی ذات سے دلیل ہے اور یہ مولائے متقیان بھی کہہ سکتے ہیں پھر دوہرا لوں یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھ کے سربراہ جو اس سطح پہ کھڑا اور مولا کا یہ قول جہاں مولا کے عدل کی نشانی ہے جہاں مولا کے عدل کو بتاتا ہے وہیں علی کے یقین کا اظہار کرتا ہے لہٰذا توجہ رکھیے گا جو یقین کی اس منزل پر ہو کہ اپنی زندگی میں کہے کہ لوگ کشف الغطا اگر سارے حجاب ہٹ میں جائیں تو علی کے یقین میں فرق نہیں آئے گا وہی کہہ سکتا ہے کہ تجھے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں آج سبا خراشی آپ کی جسارت زیادہ ہو گئی لیکن یہ توحید کے گواہ اور رسالت کے گواہ حسین کربلا میں مظلومیت کے دو گواہ لے کے چلے حسین کی مظلومیت کے جو گواہ ہیں حسین کربلا مظلومیت کے دو گواہ لے کے چلے ایک کا نام علی اصغر تھا ایک کا نام علی اصغر نے کربلا میں مظلومیت کی گواہی دی سکینہ نے شام میں مظلومیت کی گواہی دی دو گواہ تھے مرحلہ شب عاشور مولا حسین جناب رباب کے خیمے میں تشریف لے گئے بی بی ٹہل رہی ہے پریشان کہا رباب کیا ہوا کہا فرزند رسول اپنی خوش قسمتی پہ نازا ہوں کہ علی و زہرا کی بہو لیکن پریشان اس لیے ہوں کہ اللہ نے دو اولادیں دی لڑکا بھی دیا لڑکی بھی دی لیکن لڑکا اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنیوں کے بل چلتا میں کہوں گا بی بی مولا نے جو بھی جواب دیا حسین کی یہی تو طاقتیں تھیں آج ہمیں بی بی رباب کی خدمت میں تعزیت پیش کرنی ہے یہ وہ بی بی ہیں جن کی کوکھ بھی اجڑی ہے مانگ بھی والا مسائب کی منزل ہے چند روایتیں آپ کی پیش نظر ہوئی تو آپ کی گوشت گزار کرنی بس اتنا سن لیجیے
کہ ہر دور میں بچے اور خواتین انسانیت کی علامت ہو، اور اگر بچہ شیر خوار ہو تو انسانیت کے ہاتھ پہ مہر ثبت کر دے. اللہ اکبر. اتنا سن لیجئے کہ پورا دن ہو گیا، صبح عاشور سے عصر عاشور تک کا ہنگام گنج شہیدہ آباد ہوتا رہا. میرا مولا لاشوں پہ لاشیں لاتا رہا. ایک وقت آیا کہ میر انیس کا مصرع ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی. میرا مولا اکیلا رہ گیا. دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناسے. میرے مولا نے ایک مرتبہ ایک ٹیلے میں جا کر صدائے استغاثہ بلند کی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا. حسین کی صدائے استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ خیموں سے نالا و شیون کی صدا آنے لگی. حسین نے کہا بیویو ابھی زندہ ہوں، ابھی گریہ مت کرو. آواز سے خیمے سے پیغام آیا، مولا ادھر حلمن کی صدا بلند ہوئی، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو کہوارے سے گرا. علی اصغر بے چین ہے، بچے کو قرار نہیں آ رہا. حسین نے کہا ہاں ابھی یہ جہاد باقی ہے، علی اصغر کو لے کے چلے، علی اصغر کو لے کے چلے. علماء چشم تخیل سے بیان کرتے ہیں حسین لے جانے لگے ہوں گے تو ماں نے ایک مرتبہ روک لیا ہوگا کہ آقا ذرا میرے بچے کو دے دیجئے. ارے حیدر کرار کا پوتا ہے، سب سپاہی تیار ہو کے گئے اور میں بھی علی اصغر کو تیار کرتی ہوں. اور نیا کرتا پہنایا اور بالوں میں کنگھی کی، اصغر کو مولا کے سپرد کیا. حسین لے کے چلے. ایک مرتبہ حسین نے مجمع عام کے سامنے اصغر کو کیا. ایک مرتبہ اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور یزیدی منہ چھپا کے رونے لگے. بس یہی رکے رہیے گا. معالی شبتین سے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت آپ کی نظر کر کے زحمتوں کو تمام کر دوں گا. زمانہ رسالت آخری زمانہ، دو بدو نبی کے پاس لڑتے ہوئے آئے. ایک اونٹنی پہ جھگڑا تھا. ایک بدو کہتا تھا میری اونٹنی ہے، دوسرا کہتا تھا میری اونٹنی ہے. فیصلہ نہ ہوا. نبی کی اجازت سے دونوں نے کہا، ایک شخص کہنے لگا اس اونٹنی کو ذبح کریں، اس کے شکم کو چاک کریں، اس کے جگر کو نکالیں گے، اس اونٹنی کے جگر میں 2 سوراخ ہوں گے. نبی کی اجازت سے ایسا کیا گیا. اونٹنی کو ذبح کر کے جب شکم کو چاک کیا تو جگر سے 2 سوراخ نکلے. مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی اور اس شخص سے پوچھنے لگے کیا تو غیب کا علم رکھتا ہے؟ کہنے لگا واللہ غیب کا علم نہیں رکھتا. میں جدی پشتی اونٹنیوں کی تجارت ہمارا پیشہ ہے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی مادہ جانور کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے اس کے جگر میں سوراخ ہو جاتے ہیں. ارے ان جانوروں میں اتنی محبت ہے تو انسانوں کی کتنی محبت ہوگی. جب حرملہ کہتا ہے میں نے تیر باندھا اس کے ہاتھ سے تیر گر گیا اور دوسری مرتبہ باندھا پھر تیر گر گیا. سیمین نے کہا کیا ہوا، تیر کیوں گر رہا ہے؟ کہنے لگا میں تیر باندھتا ہوں، دور خیمے کا پردہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لگتا ہے جیسے ششماہے کی ماں دیکھ رہی ہو. اجرکم اللہ. سنان کہتا ہے، ذرا انتظار کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گا. سنان کہتا ہے اجرکم اللہ. سنان کہتا ہے کہ میں آنکھوں پہ تیری ہاتھ رکھتا ہوں تو پھر تیر چلا. سنان نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. اور جناب والا عرض صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے ایک بھار کا تیر وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی گردن توڑی جاتی ہے. 3 بھار کا تیر وہ ہوتا ہے جس سے درخت کے تنے میں سوراخ کیا جاتا ہے یا گھوڑے کی گردن توڑی جاتی ہے. حرملہ نے 3 بھار کا تیر اٹھایا. ایک مرتبہ نشست بھاگی اور تاریخوں نے لکھا اور
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون نظم بقضائه وتسلیما لأمره. 7ویں مرتبہ جا کے لاشائے اصغر اماں کی گود میں دے دیا. ایک جملہ ماں نے کہا